میں میوزک چھوڑ چکا تھا, سوچتا تھا کہ کیا کروں کیا کروں, کیا کام کروں کیا کام کروں. اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آ گئی کہ میں نے آخری 100 روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیے, جو میرے پاس آخری 100 روپے تھے, اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, I have nothing, بس اوپر اللہ ہے نیچے بس یہ حالات ہیں. لیکن میں نے ایک بات سنی ہوئی تھی مولوی طارق جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا. یہ میں نے سنی ہوئی تھی, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا, میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں, یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو, مروا دیا مجھے, کہاں ہے وہ چیز. لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. میرا دل کہتا تھا مجھے کہ میں 2002 کی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا کیا کریں, میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں, کپڑے بناتے ہیں. ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے. اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں, تو میں نے کہا کیا کرے گا. اس نے بولا یار دیکھو سٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی, 25 لاکھ آپ دیں 25 لاکھ میں لاؤں. اب اس نے 25 لاکھ بول دیا اور میں ابھی 100 روپے بیوی کو دے کر آ رہا ہوں, اور بڑی اپنا سٹیچر بالکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے. اب میں سوچ رہا ہوں 25 لاکھ کہاں سے ہوں گے, 25 لاکھ آپ لائیں 25 لاکھ میں لاتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک. تو میں گھر گیا, گھر بیٹھ کے سوچا, میں نے کہا کیا ہے, کیا بیچوں کیا بیچوں کیا بیچوں. ایک دوست کو میں نے بولا, اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے. تو یقین کرو 50 کی چیز ہر ایک مجھے 25 کوٹ کرتا تھا. 25 لے لیں جنید بھائی, اس کے یہی دے سکتے ہیں. یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں. مجھے اس دن پتا چلا, اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے 25 کی جگہ کہا نہیں یار آپ رکھیں یہ, چلو بعد میں کر لیں گے دیکھ لیں گے. ایسے بھی ملے, لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی. ہاں, جنہوں نے میرا کچومر ہی نکال دیا. ان کا بس نہیں چلا کہ میرا کچومر ہی نکال دیں, مجھے جان سے ہی مار دیں. اس وقت جو کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں, کیونکہ یہ سب پریشانی میں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ خیر, تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا اس کو بیچا, یہ بیچ دیا وہ بیچ دیا, سب بیچ بچا کے اس کو جا کر 25 لاکھ روپے کسی طرح کر کے دیے. میں نے کہا مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیا, 1 ہفتے بعد ملتے ہیں. 1 ہفتے بعد 25 لاکھ اس نے رکھے, 25 لاکھ میں نے رکھے, اور 50 لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا. اور ابھی رمضان آنے والا تھا, تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹرن بنواتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا, 25 لاکھ روپے گئے, اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں کہوں یا اللہ یہ مجھے کسی کا گناہ کی سزا مل رہی ہے, کیا ہے. کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے, اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا, میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا. وہ تو خیر امیر آدمی تھا, تھوڑے اس کے پاس تو پیسے تھے. میں نے اس کو میں نے کہا یار اب کیا کریں. کہتا ہے یار فکر نہ کریں کچھ دیکھتے ہیں. اب آئی نو کہ کچھ نہیں ہونے لگا, تباہی ہے, تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو. لارج میڈیم بن گیا, میڈیم سمال بن گیا, اور سمال تو اتنا سمال بن گیا کہ وہ فٹڈ ہو گیا. کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھیے ایک پارٹی آئی ہے بنگلہ دیش سے, ان کو شلوار قمیص چاہیے, لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹرن تھوڑا چھوٹا کر دیں. میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتہ ہے چھوٹا پیٹرن ذرا مشکل سے کٹتا ہے, ٹھیک ہے تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کے. انہوں نے کہا ہاں وہ پیسوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ان کو تو بس شلوار قمیص چاہیے پاکستان سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 دن بعد آ کے لے لیجیے. تو جو چیز اللہ معاف کرے آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں, جو چیز 500 روپے کی بیچنی تھی وہ 600 روپے کی بیچ دی. جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی 2 دن میں بیچ باچ کے, پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باچ کے بیٹھ گئے دونوں. کہ اب کیا کریں, سب بک گیا اور پیسے آ گئے. تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے. تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے. اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے. میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس, ان سے پوچھو
ہم کام کریں تو کس طرح کریں. ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے, مفتی صاحب کے پاس بیٹھے. اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا, ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب. مفتی صاحب کہنے لگے بھائی 3 کام کرو. پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا, یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا, یہ لکھو پہلے. دوسرا کام, پہلا کام یہ سب سے آسان ہے, اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عزم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے تم دونوں, یہ اس سے مشکل کام کہا. اور اب تیسرا سب سے مشکل کام, یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے, فائدہ پہنچانا ہے. اگر یہ 3 کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا. تو جس کا پارٹنر ہی اللہ ہو جائے اسے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو آ کے ICMA کے اندر باتیں کرنی چاہیے دنیا جہان کی. میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, میں نے فلاں کر لیا, میں نے ڈمکان کر لیا, حالانکہ کیا کرایا کچھ بھی نہیں. سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے. میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ, اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. پھر دن و رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں. ہم نے ایک کپڑا بنایا, وہ کپڑا کاٹن کا. سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مرا ہوا ایک نظام تھا کھڑیوں کا, اس کو زندہ کیا, جس کی وجہ سے تقریباً 10,000 لوگوں کی جابز لگ گئی. ایک ڈائنگ آرٹ تھا بالکل. وہ رنگی ٹاؤن میں جا کر پکڑے ہم نے پرانے بابے, ان کو بلایا تم آؤ یہ کھڑیوں کا کپڑا بناؤ. یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلاتھ, ٹھیک ہے نا. میں قسمت کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتا پہن لیا جو کھڑی کا بنا ہوا ہے, ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتا آپ سے پہنا جائے اس کے بعد. وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے. اس کپڑے کی ہم منہ مانگی قیمت لے سکتے تھے. آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں, ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم چاہتے تو کیا کر جاتے, لیکن نہیں کیا ہم نے. ٹھیک ہے, پہلا کام ہم نے کہا اور 2 لوگوں کو, اور 2 لوگوں کو, اور 2 لوگ پسند کریں گے. کوئی نہیں. میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے, ہم نے کیا نہیں کیا, صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے. وہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچانا. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرا پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, تیسرے پارٹنر نے کیا کیا کچھ کیا. پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی. میں آپ کے سامنے وہ ایکسپیرینس آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں, آپ اپنی کوئی بڑائی نہیں بتا رہا, آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے نا تو گھبرانا مت. ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں, بہت اچھی بات ہے, آئیں, اس میں کیا ہے, لیکن یار ہم میں خود میں کیا کمی ہے, آپ مجھے یہ بتاؤ. ہم سیدھے ہو جائیں, خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی. کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے نا, ہمارا دماغ اتنا تیز ہے, اتنا تیز ہے. دیکھو نا بےایمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں. تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے آپ دیکھیے. چکر بازیاں چکر دے دے کر ہم کیا کیا کچھ نہیں کر لیتے. اگر یہ دماغ سیدھا چلے, پاکستان, ارے بھائی بھول جائیں گے لوگ جاپان کو اور کوریا کو, بھول جائیں گے لوگ. اگر واللہ یقین کرو, اگر ہم اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں, مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نہیں کر سکتا. دنیا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے, اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تو پاگل ہے. میرے نبی نے کیا بولا, دیکھیے میں سر کی گاڑی خریدنے آیا, ان کی گاڑی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. اب پہلا کام کیا کروں گا, ان کی گاڑی کی برائیاں شروع کر دوں گا. سر کے تو اس کے ادھر بھی ڈینٹ لگا ہوا ہے, اس کے تو ادھر بھی وہ لگا. اچھا پہلے کیا ہوگا, پہلے یہ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے, پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا, پھر یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے, غصہ نہیں کھائیں گے, پھر یہ کہیں گے اس کو میری گاڑی پسند ہے, اب تو مرتا مر جائے میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا.
ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا, کبھی مت کرو یہ. اس کے برعکس میں سر کے پاس آیا, سر ویری ویل مینٹینڈ کار, آپ تو اس کا مطلب گاڑی کا خیال رکھتے ہیں. سر مجھے تو دیکھ کے اچھی لگتی, لیکن سر یقین کریں آپ یہ مانگ رہے ہیں نا, میرے پاس اتنے ہیں نہیں, یہ دے سکتا ہوں. آئی وڈ بی ویری گریٹفل اگر آپ مجھے دے دیں. تو یہ جب مجھے اپنی گاڑی دیں گے اتنے بڑے دل سے دیں گے, ٹھیک ہے, کم بھی کریں گے, کہیں گے یار کم کر دیتا ہوں, چلو کوئی نہیں, جاؤ جنید عیاشی کرو, دیکھو میری گاڑی کا خیال رکھنا. کم میں بیچ رہے ہیں لیکن خوش کتنے ہیں, یار اس نے میری گاڑی کی تعریف کی, اس نے میری گاڑی کو رکھا. آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے خریدتے وقت کسی چیز کو؟ پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی نے کیا بولا جب کسی چیز کو خریدو تو کیسے خریدو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی نے کے پاس غلام گھوڑا لے کر آ گیا. حضرت یہ دیکھا آپ نے, یہ گھوڑا یہ 300 درہم کا فائنل ہو گیا ہے, یہ آدمی 300 درہم میں دے رہا مجھے. تو میں اس گھوڑے کو دیکھا, پھر اس آدمی کو دیکھا, بولا سنو اگر میں اس کی 400 درہم کر دوں تو میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں حضرت. کیا مطلب؟ اچھا ایسے کرو, اگر 500 کر دوں, 600 کر دوں, 700 کر دوں, 800 تک لے گئے 300 درہم کے گھوڑے کو, 800 میں. تو غلام بھی پاگل ہو گیا اور وہ بائر بھی سمجھا کہ ہی از اے کریزی مین. تو اس کو 800 درہم دیے, یار یہ رکھ لے, یہ رکھ لے, پھر گھوڑا مجھے دے دیا. غلام نے کہا سر کیا کیا یہ آپ نے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز خریدنے لگو تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا, اس کی حد الامکان جتنے تمہارے پیسے ہو نا, جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا. یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا. یہ تھا 1000 درہم کا, میں نے تو 200 درہم کم دیے. یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا, یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا. اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکوٰۃ لے کر کھڑا ہوتا تھا, کہتا تھا بھائی کوئی لے لے زکوٰۃ, اور ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. آپ کا فائنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے, ہمارے ریونیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں؟ کتنے بلین ڈالر ہیں جی؟ 16 بلین. کتنے جی؟ 8 بلین, 20 بلین. وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں. سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے عروج پہ تھی, روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا, پورا جھاڑو مار کے دے دیتے تھے لوگوں کو, صاف کر دیتے. ہاں یہاں پر سکسیس کا معیار کیا ہے؟ 16 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے 5 بچے ہیں, 1500 روپے مہینہ اس کو ملتا ہے. ان 5 بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے. ایسا 1-2 نہیں ہے,